فرمان پڑھا جا رہا ہے. کیا تجھے پتا نہیں تھا؟ تو پھر بھی ایسا کرتا رہا، تو پھر بھی فراڈ کرتا رہا، تو پھر دغے بازی کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، رشوت لیتا رہا، سود کھاتا رہا، ہیرا پھیری کرتا رہا، بے ایمانی کرتا رہا، تو پھر بھی کرتا رہا. میں نے اپنا کلام بھی بھیجا، میں نے اپنا رسول بھی بھیجا، میں نے تجھ تک ہر چیز پہنچائی، میرے بندے تو پھر بھی ایسا کرتا رہا. بنایا بھی میں نے، قدرت بھی میں نے دی، میری دی ہوئی طاقت کو میرے بندے تو میرے خلاف استعمال کرتا رہا. اب چور چوری کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، تو طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. میری دی ہوئی طاقت کو میرے خلاف استعمال کرتا رہا. میں نے قرآن بھی بھیجا تھا، اپنا کلام بھی بھیجا تھا، اپنی کتاب بھی بھیجی تھی، میں نے رسول بھی بھیجا تھا، انہوں نے پڑھ کے بھی سنایا تھا. اللہ سوال کرے گا کیا نہیں سنایا تھا اس نے؟ اور یہ اقرار کرے گا ہاں یا اللہ سنایا تھا، یا اللہ تو نے بھیجا تھا، یا اللہ میرے مصطفیٰ کریم نے تو اس طرح کر کے مجھے سمجھایا تھا اپنے فرمان. جیسے سرکار گویا کہ ابھی ہمیں سمجھا رہے ہیں. میں تو پڑھ کے سنا رہا ہوں نا، حقیقت میں فرمان کس کا ہے؟ سرکار کا. حقیقت میں یہ سرکار ہم سب کو سمجھا رہے ہیں. اقرار کرے گا، جب یہ سارا اقرار کر لے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَمْ فَعَلْتَ قَضَا وَقَضَا، پھر تو نے ایسا ایسا کیوں کیا جس کی وجہ سے تجھے جہنم میں جانا پڑا، جس کی وجہ سے بچھو نے تمہیں ڈسا، جس کی وجہ سے سانپوں نے تجھے ڈسا، جس کی وجہ سے 1000 سال تک آگ میں تو جلتا رہا، یہاں تک کہ تیرے عذاب کوئلہ ہو گئے، سیاہ ہو گئے. کیوں ایسا کیا تم نے؟ میرے بندے میں نے تو تجھے ایسا نہیں بنایا تھا، میں نے تو بڑا صاف ستھرا تجھے دل عطا فرمایا تھا، میں نے تجھے دماغ عطا فرمایا تھا، میں نے سوچنے کی طاقت عطا فرمائی تھی، میں نے اپنی کتاب بھیجی تھی، تو اس کو پڑھتا تجھے ہدایت ملتی. تو نے ایسا کیوں کیا؟ جب یہ ساری باتیں رب ذوالجلال اس طرح پوچھے گا اس بندے سے تو وہ بندہ اقرار کرتا جائے گا. اب وہ بندہ یہ اینڈ میں جا کے کہے گا ساری باتیں سننے کے بعد یا ربی ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. میرے بھائیو آج کسی کو دا لگانا یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے. تو بندہ دا اسے نہیں لگا رہا، حقیقت میں اپنے آپ کو لگا رہا. یہ احساس اللہ کے دربار میں ہوگا. دغا بازی کسی سے کر رہا ہے تو وہ حقیقت میں اس سے نہیں کر رہا، اپنے آپ سے کر رہا ہے. اللہ اکبر. بندہ اقرار کرے گا یا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے اپنے اوپر زیادتی کی. جب اللہ پاک یہ سنے گا اسی وجہ سے بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں اتنی دیر تک تیرے حکم سے جہنم میں جلتا رہا، یہاں تک کہ تو مجھے جلاتا بھی رہا، لیکن پھر بھی میں نے تیری رحمت کا دامن نہیں چھوڑا، میں تیری رحمت سے بے امید نہیں ہوا. میں نے اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تھا کہ رب کی رحمت سے بے امید نہیں ہونا. میں اگرچہ جہنم میں تھا، جل رہا تھا، مگر تیری رحمت پہ امید رکھ کے میں کہہ رہا تھا یا حنان یا منان. میں اسی وجہ سے پکار رہا تھا تمہیں یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. میں زیادہ تھا، گناہگار تھا، بڑے بڑے گناہ ہو گئے، مجھ سے نفس نے کروا لیے، شیطان نے کروا لیے، پر میرے اللہ میں نے تیری رحمت کا دامن نہیں چھوڑا. میں جلتا بھی رہا، حنان منان کہتا بھی رہا. میں اس طرح کر کے جکڑا ہوا تھا، بچھو مجھے ڈس رہے تھے، سانپ مجھے ڈس رہے تھے، لیکن میرے سے جو آواز آتی تھی تیری رحمت کے پیش نظر وہ یہی آتی تھی یا حنان یا منان. اب جب اللہ پاک یہ سنے گا اور پھر وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ بالآخر تو نے میرے اوپر اپنا فضل فرمایا اور میرے اوپر اپنا رحم فرمایا اور اپنی رحمت سے تو نے مجھے جہنم سے نکال لی. اپنی رحمت سے تو نے مجھے جہنم سے. اتنی بڑی دولت ہے ایمان. سب سے زیادہ ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. ایمان سے بڑھ کے قیمتی کوئی دولت نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ میں عرض نہیں گزارش کر رہا ہوں، آج ایمان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، بد عقیدگیاں پھیلائی جا رہی ہیں. اہل حق کے پاس بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو،
جو بندہ علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، جو بندہ قرآن و سنت کے دروس میں نہیں بیٹھتا، اس کو شکار کرنا 1 منٹ کا کام ہے. اور پھر حملہ کہاں ہوتا ہے؟ ایمان پہ. اور ایمان اگر ضائع ہو گیا تو پھر بندہ دائمی جہنمی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایمان ہے تو آپ کا حج ہے آپ کے پاس، ایمان ہے تو آپ کی نمازیں ہیں آپ کے پاس، ایمان ہے تو آپ کا صدقہ ہے آپ کے پاس، ایمان ہے تو آپ کی عبادت و ریاضت ہے آپ کے پاس، ایمان ہے تو سارا کچھ ہے. اور اگر کسی نے حملہ کر کے ایمان ہی ضائع کر دیا تو حج بھی ختم ہو گئے، نمازیں بھی ختم ہو گئی، صدقات بھی ختم ہو گئے، پلے کچھ نہیں رہے گا. پھر جب بندے کی روح نکلے گی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بن جائے گی اور بندہ دائمی جہنمی بن جائے گا. پھر باقی کوئی امید نہیں رہ جائے گی کہ کوئی نکالے گا. یہ ایمان کی وجہ سے نکالا گیا. یہ کس وجہ سے نکالا گیا میرے بھائیوں؟ تو بولو آج پھر کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دھیان کریں؟ ایمان کی. ایمان کی حفاظت کرو. چیک کیا کرو کہ ہم کس مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، چیک کیا کرو کس کا درس سن رہے ہیں، چیک کیا کرو یہ بندہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے. اگر ذرا سی بھی اس کے درس میں بدبو آئے سرکار کی بے ادبی کی، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چھوڑ کے چلے جاؤ. سرکار کی بے ادبی، سرکار کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں اس بات کو بیان فرمایا اور سیاستہ کی کئی جگہوں پہ کتابوں میں یہ بات حدیث موجود ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. کب تک؟ فرمایا اس وقت تک جب تک کہ تمہاری اولاد سے بڑھ کے تمہیں سرکار نہ پیارے ہو جائیں. فرمایا میں نہ پیارا ہو جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری اولاد سے بڑھ کے، تمہارے کاروبار سے بڑھ کے، تمہاری مال جائیداد سے بڑھ کے، تمہارے گھر بار سے بڑھ کے، ہر چیز سے بڑھ کے جب میں نہ پیارا ہو جاؤں تو فرمایا اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. تو ایمان نام ہی سرکار کی محبت کا ہے. یہاں سے حملے ہوتے ہیں. جب یہاں سے حملے ہوتے ہیں، دیکھو عیسائی لوگ بتاؤ اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ وہ کیوں کافر ہیں کہ سرکار کو نہیں مانتے؟ یہودی اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ وہ کیوں کافر ہیں کہ سرکار کو نہیں مانتے؟ اگر سرکار کو بھی مان لیں تو پھر بتاؤ ان کو کہ کافر کہے گا. اور محبت سے مانیں. یہ دل میں محبت نہیں ہے تو پھر ماننا تصور نہیں کیا جائے گا. محبت نہیں ہے تو پھر بندہ خامیوں کوتاہیوں کی طرف چلا جاتا ہے. حالانکہ سرکار کا پیکر وہ ہے کہ رب نے کوئی خامی نہیں، خوبیاں ہی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں. آپ اندازہ کرو نا یار، ایک راستے سے سرکار گزرتے ہیں، پورا راستہ خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے تلاش کر رہا تھا سرکار کہاں ہیں، تو ہم اس راستے پہ جاتے تھے جس راستے پہ خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں. وہ کوئی ہے انسان ایسا جو راستوں سے کوئی خوشبو لگا کے نہیں، کوئی عطر لگا کے نہیں، اس طرح کی کوئی چیز، کوئی پرفیوم لگا کے نہیں، بندہ ویسے گیا ہے. رب نے پیکر میں اتنی خوشبوئیں رکھی ہیں کہ رب نے اس کے گزرنے کی وجہ سے راستوں کو ہی معطر فرما دیا. سبحان اللہ. تو وہاں تو خامی نہیں، خوبی خوبی ہے. اگر محبت نہ ہو دل میں تو پھر خامیاں کے خیال شیطان ڈالتا ہے اور بندے کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں گندے کام چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا آپ نے پورا درس سنا کہ جو گندے کام کرے گا اس کو سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میرے بھائیوں، توبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اکیلا بیٹھ کے بندہ اللہ کے دربار میں گڑ گڑا لے، دعا مانگ لے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، غلطیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ اس حدیث شریف پڑھنے کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے ایمانوں کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حاجی صاحب کا یہ محفل شریف کرنا، درس شریف کروانا اپنے دربار میں اللہ قبول فرمائے اور اللہ آپ جیسے نیک لوگوں کا صدقہ ہمارے جیسوں کی حاضری کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.